الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبینا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین. اما بعد، پیارے ساتھیوں، محترم دوستو، آج ہم آپ کے سامنے توحید کے سبجیکٹ میں جادو اور کاہنوں اور نجومیوں اوروں کے پاس جانا اور جادوگروں سے مدد لینا اور یہ سب کیا ہے، کیا حکم ہے شریعت کا، اس بارے میں ہم آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالیں گے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جادو السحر یہ ایک مبنی بر حقیقت چیز ہے، یعنی ایک حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بنی بنائی چیز نہیں ہے یا صرف وہم اور گمان ہی نہیں ہے، بلکہ حقیقت ہے، جادو ہے. اسی جادو میں سے ایسی قسمیں بھی ہیں جو دلوں میں اثر کر جاتی ہے اور جسموں کو متاثر کر دیتی ہیں، جس سے آدمی مہلک بیماریوں میں پڑ جاتا ہے. اسی جادو سے قتل بھی کر دیتے ہیں، نیز اسی سے میاں بیوی میں جدائی اور طلاق بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس جادو میں جو اثر ہوتا ہے وہ اللہ کے کونی قدری اذن اور حکم سے ہی ہوتا ہے، یعنی جو اللہ کا حکم ہے اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. نیز یہ ایک شیطانی عمل ہے کہ اکثر اس عمل تک رسائی بغیر شرک کے ممکن ہی نہیں، اور چڑھاوا، ذبیحہ وغیرہ ان خبیث روحوں کے نام پر پیش کرنا جو ان کی اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں، تب ان کا تقرب حاصل ہوتا ہے. پھر ان سے خدمت لینے کے لیے ان کے ساتھ شرک کا ہونا بھی ضروری ہے. اسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سحر کو شرک کے ساتھ جوڑا ہے، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان ہے اجتنبوا السبع الموبقات قالوا ما هي قال الاشراک باللہ والسحر. ترجمہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کرنے والی چیزوں سے بچو. صحابہ نے پوچھا وہ کیا چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور جادو. تو اس حدیث پاک میں 2 چیز کا ذکر آیا ہے، باقی تفصیلی جو ہے حدیث آپ ملاحظہ فرمائیں بخاری مسلم میں موجود ہے، اس میں 7 ہلاک کرنے والی چیزوں کا ذکر ہے. لیکن یہاں پہ چونکہ جادو کی بحث چل رہی ہے تو اس لیے صرف جادو اور شرک کا ذکر کیا فرمایا. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ جادو شرک میں سے ہے، یعنی یہ شرک میں داخل ہے. اس کی 2 وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ اس جادو میں شیطانوں سے خدمت اور مدد لی جاتی ہے، ان سے تعلقات جوڑے جاتے ہیں، ان کی پسندیدہ مرغوب چیزیں ان کے لیے پیش کر کے ان کا تقرب حاصل کرتے ہیں تاکہ وہ ساحر یعنی جادوگر کی خدمت کے لیے تیار رہیں. تو یہ جادو حقیقت میں شیاطین کی تعلیم میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولیکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر. بلکہ یہ کفر شیطانوں کا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے. دوسری جگہ اس میں علم غیب کا دعویٰ پایا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب میں مشارکت کا بھی دعویٰ ہے، جیسا کہ اللہ کا فرمان ہے وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. ترجمہ، اور وہ بالیقین جانتے ہیں کہ ان کے لینے والے کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور وہ بدترین چیز ہے جس کے بدلے وہ اپنے آپ کو فروخت کر رہے ہیں. کاش کہ یہ جانتے ہوتے، کاش کہ وہ جانتے ہوتے. تو جب معاملہ ایسا ہے تو پھر اس کے کفر اور شرک ہونے میں کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا، اور یہ چیز عقیدہ کے متضاد اور سراسر مخالف ہے. لہذا اس عمل کے کرنے والے کو قتل کر دینا واجب اور ضروری ہے، جیسا کہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی جماعت نے ایسے لوگوں کو قتل کیا ہے. اب تو موجودہ زمانہ میں لوگ جادوگر اور فن جادوگری کے سلسلے میں بہت تساہلی اور سستی برتنے لگے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسے لوگ اپنے دل فریب فنون میں سے ایک فن شمار کرتے ہیں جس پر بڑا ناز اور فخر کرتے ہیں. جادوگر کو قیمتی انعامات دیتے ہیں اور اسے داد تحسین دیتے اور ہمت افزائی کرتے ہیں. جادوگروں کے لیے
منظم پروگرام اور انعامی محفلیں منعقد کی جاتی ہے جس میں فن جادوگری سے رغبت اور دلچسپی رکھنے والے انہیں انعامات تشجیعی کلمات سے نوازنے والے ہزاروں کی تعداد میں شریک ہوتے ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ عمل دین کے ساتھ انتہائی درجے کی جہالت اور عقیدہ اسلامیہ کے سلسلے میں غایت درجے کی تساہلی اور تہاون ہے، نیز اس سے دین کو تماشا اور مذاق بنانے والوں کو قوت اور استحکام ملتا ہے۔ تو یہ ہوئی آج جادو سے متعلق چند باتیں۔ انشاءاللہ جو نجومی اور کاہنوں سے متعلق جو باتیں ہیں اس کو ہم اگلے سبق میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔